اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ روزہ مومن پر فرض ہوا ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی رکھا ہے اور اپنے نبی رسولوں اور اپنے بندوں کو بھی رکھوایا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھواتا ہے یہ بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے وہ زندگی بخشی ہے اور وہ موت بخشی ہے جس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے۔ پہلوں کو بھی وہی زندگی دی گئی تھی اور موت دی گئی تھی، اور آج بھی وہی زندگی اور موت دی گئی ہے، اور قیامت تک یہ ایک ہی چیز ہر ایک کو دی جاتی ہے۔ اس میں کیا وجہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مومنین کو ایک ہی روزہ بخشا ہے؟ پہلی وجہ حقیقی تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی روزہ رکھتا ہے۔ روزہ کیا ہے؟ روزے میں کھایا نہیں جاتا، روزے میں پیا نہیں جاتا، روزے میں خواہش نہیں کی جاتی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی کرتا ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ اس کی مثال کہ پہلوں پر بھی روزے اور تم پر بھی وہی روزے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ زندگی اور موت ہے، لیکن یہ مثال ہے، حکم نہیں ہے۔ حکم روزے کا یہی ہے کہ جو روزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے بندوں نے رکھا ہے وہی مومنین پر اللہ پروردگار روزہ فرض کرتا ہے۔ مثال زندگی اور موت اس لیے ہے کہ جو پہلوں کو زندگی دی گئی تھی وہی آج لوگوں کو زندگی دی گئی ہے، اور جو پہلے لوگوں کو موت دی جاتی ہے وہی آج موت دی گئی ہے۔ مثال تو روزے کی زندگی اور موت ہے، لیکن حکم یہ نہیں ہے۔ حکم وہی روزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور اللہ نے اپنے بندوں کو، مومنین کو رکھوایا ہے۔ روزے میں عمل جو ہے یہ عیب ہے، لیکن روزے میں اللہ پروردگار کا مقصود عیب سے نکالنا ہے۔ جس نے روزہ رکھا، وہ روزہ جو اللہ نے رکھا ہے، نہ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ خواہش کی ہے، جو کہا وہ ہو گیا۔ کھانا پینا عیب ہے، اللہ میں عیب موجود نہیں ہے۔ جس نے وہ روزہ رکھا ہے جو اللہ نے روزہ رکھا، لوگ اب مومنین کو رکھوایا ہے، ایک تو جنت میں وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ابدی زندگی بخشی ہے، نہ وہ زندہ اب ہوتا ہے نہ اب وہ مرتا ہے۔ کیوں؟ زندگی عارضی میں زندگی اور موت ہے، ابدی زندگی میں زندگی تو ہے لیکن موت نہیں ہے۔ روزے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بے عیب ہے، اور مومن کو روزے میں اللہ پروردگار بے عیب کرتا ہے۔ جس نے وہ روزہ رکھا جو اللہ پروردگار اور اللہ کے بندوں نے رکھا ہے، اپنی طرف سے روزہ رکھ لیتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، مباشرت نہیں کرتا، روزہ قبول نہیں ہوتا، یہ تو اس نے ایک قید کاٹی ہے، یہ تو اس نے ایک مشقت اٹھائی ہے۔ روزہ کب رکھا ہے؟ روزہ تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکھتا ہے اور اللہ کے بندے رکھتے ہیں، وہ روزہ نصیب والا رکھتا ہے۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم ایمان والے ہو، تم پر بھی اور تم سے پہلے بھی جو ایمان والے تھے میں نے ان کو روزہ رکھوایا تھا۔
کون سا روزہ رکھوایا تھا؟ جو اللہ نے خود روزہ رکھا ہے۔ اللہ بھی عیب ہے، اور اپنے بندوں کو روزہ اس لیے رکھوایا کہ ان کا عیب بھی ختم ہو جائے، ان میں بھی عیب نہ رہ جائے۔ عیب کیا ہے؟ جب روزہ رکھتا ہے تو عیب ہوتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اور یہ سارا کھاتا پیتا کس میں ہے؟ خواہش میں ہے، عیب ہوتا ہے، عیب میں روزہ رکھا ہے۔ یہ عارضی زندگی جو ہے یہ عیب ہے۔ عارضی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پوری زندگی عیب سے نکلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جو کامیاب ہو گیا عیب سے نکل گیا وہ نصیب والا ہو گیا، اور جو عارضی زندگی میں عیب سے نہیں نکلتا، عیب میں پڑا رہ گیا، وہ برباد ہو گیا۔ عارضی زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عیب سے نکلنے میں لگے۔ جب موت آتی ہے تو مومن کی وہ موت خوشخبری ہے کہ وہ عیب سے نکل چکا ہوتا ہے۔ موت میں کیا ہوتا ہے؟ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ کوئی خواہش کرتا ہے، اپنے آپ کو غسال نہلانے دلانے والے کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ پھر جیسے نہلاتا دلاتا ہے وہ غسال کا کام ہوتا ہے، اور یہ نہا دھو کے کفن پہن کے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھا ہے نا؟ زندگی عیب سے نکلنے کا روزہ ہے، موت عیب سے فارغ ہو جانے کا روزہ ہے۔ جب روزہ رکھتا ہے تو عیب میں ہوتا ہے، اور جب روزہ کھولتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، بے خواہش، بے کھانا بے پینا ہو جاتا ہے۔ کیسے بھئی؟ آپ تو کہیں گے کہ جب روزہ کھولا ہے تو ہم نے کھایا پیا ہے، اور یہ کھایا پیا خواہش میں ہے۔ وہ تو آپ نے اور میں نے دیکھا ہے نا۔ اور جو اللہ روزہ رکھوانے والا روزہ رکھواتا ہے، جب وہ روزہ رکھواتا ہے تو عیب سے نکالنا چاہتا ہے، اور جب روزہ پورا ہو جاتا ہے تو صلہ روزے کا دیتا ہے۔ وہ صلہ روزے کا کیا ہے؟ عیب سے نکال دیا۔ اب وہ اللہ کے لیے پوری زندگی روزہ جب رکھتا ہے تو اللہ کی چاہت میں ہوتا ہے، اللہ کی صفات کی چاہت میں ہوتا ہے، اللہ کے حکم اور حکم کی تعلیم میں ہوتا ہے، عمل اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے جو روزہ رکھوایا، اللہ کا مقصد روزہ رکھوانے کے تو وہ پورا ہو گیا، اور مومن کا کام بھی پورا ہو گیا، اس کا کام بھی بن گیا۔ اس کے علاوہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اس کی بہترین خوبی یہ ہے کہ جو اس کے متعلقہ چیز نہیں ہے اس کو ترک کر دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ بھئی متعلقہ کیا ہے؟ جو اللہ پروردگار نے حکم میرے اور آپ کی طرف بھیجا ہے وہ متعلقہ ہے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے متعلقہ ہے، وہ تو ہم نے کرنا ہے، اور جب وہ کرنا ہے تو اس کی حکمی تعلیم جو ہے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے۔ تعلیم کے بغیر تو حکم پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم پتہ ہے کن باتوں میں پڑ گئے؟ جو حکم کی تعلیم ہمارے لیے آئی ہے اس کو حاصل ہی نہیں کرتے، اور جو ہمارے لیے آئی نہیں ہے، ہمارے متعلق ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ ستاروں کے بارے میں کہ یہ ستارے کیا ہیں، یہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے۔ او بھائی یہ ہمارے متعلقہ باتیں ہیں کیا؟ اور جب اللہ حکم میں بتا دے کہ چاند دیکھنا ہے، چاند دیکھ کر عید کرنی ہے، چاند دیکھ کر روزے رکھنے، اب یہ حکم آ گیا ہے، یہ ہمارے متعلقہ بات ہو گئی۔ متعلقہ بات جو ہے اس کا تو علم حاصل نہیں کرتے، اور جو غیر متعلقہ باتیں ہیں اس کے پیچھے ایسے پڑ جاتے ہیں جیسے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے ہمارا۔ او بھائی تیرا میرا گزارا تو ہے ہی حکم اور حکم کی تعلیم حاصل کرنے میں، اور روزہ تو وہ روزہ ہے جو اللہ اپنے بندوں کو رکھواتا ہے، اور اللہ کے بندے آگے وہ روزہ رکھواتے ہیں۔ یہ تو کامیابی ہے کہ میں نے تمہیں روزہ اس لیے دیا کہ تم متقی ہو جاؤ۔ متقی پتہ کون ہوتا ہے؟ جس میں عیب کوئی نہیں ہوتا، عیب کوئی نہیں ہوتا۔ عیب تو اس وقت کوئی نہیں نہ ہوتا جب کوئی اللہ پروردگار کے حکم کی تعلیم میں روزہ رکھتا ہے، یعنی جیسے اللہ کا بندہ روزہ رکھواتا ہے ویسے روزہ رکھتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔